حضرات یقین جانیے کہ یہ مدرسے جو جگہ جگہ پر کھلے ہوئے ہیں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مدرسے یوں ہی کھول لیے جاتے ہیں، ان مدارس کا کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ مدارس اسلامیہ اور یہ مدارس دینیہ اور یہ مدارس عربیہ ہندوستان کے چپے چپے میں جو ہمیں اور آپ کو نظر آ رہے ہیں، جن مدارس میں قرآن و حدیث کی تعلیم دی جا رہی ہے، جن مدارس میں قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں بلند کی جاتی ہیں، جن مدارس میں آپ کے بچوں کو امامت سکھائی جاتی ہے، خطابت سکھائی جاتی ہے، صداقت سکھائی جاتی ہے، امانت سکھائی جاتی ہے اور آپ کے بچوں کو نیک انسان بنایا جاتا ہے، یہ مدارس اگر ہندوستان میں نہ ہوتے اور ان مدارس کا جال اگر ہندوستان کے چپے چپے میں نہ پھیلایا جاتا اور ہمارے اکابر نے اور علماء دیوبند نے مدارس کے کھولنے کی ایک تحریک نہ چلائی ہوتی تو آج ہمارا وجود خطرے میں ہوتا، آج ہمارا ایمان خطرے میں ہوتا، آج ہندوستان کا مسلمان کلمہ نہیں جان سکتا تھا، آج ہندوستان کا مسلمان اس کی زبان پر کلمہ شہادت اشہد ان لا الہ الا اللہ جو جاری ہے، آج جو وہ سر پر ٹوپی لگا رہا ہے، آج جو اسے مسجد میں جانے کی اجازت ہے، آج جو وہ امام کے پیچھے نماز ادا کر رہا ہے، آج جو وہ زکوٰۃ دینے کا طریقہ جانتا ہے، آج جو وہ حج کے ارکان سیکھ کر کعبۃ اللہ میں جا کر حج کی ادائیگی کر رہا ہے، یہ انہی مدارس کی برکت ہے۔ اور میں اس سے آگے بڑھ کر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آج جو ہم اس ہندوستان کی سرزمین پر سر اٹھا کر چل رہے ہیں، اس زمین پر جو آج ہم چل رہے ہیں، یہ انہی مدارس کا صدقہ ہے، یہ انہی مدارس کی برکت ہے، یہ انہی مدارس کی وجہ سے آج ہمیں ہندوستان میں سر اٹھا کر اپنے تشخص کے ساتھ، اپنی تہذیب کے ساتھ، اپنی پہچان کے ساتھ، اپنی شناخت کے ساتھ زندگی گزارنے کا اور جینے کا ہنر آیا ہے۔ یہ مدارس نہ ہوتے، ہم نہ ہوتے، آپ نہ ہوتے، ہمارے سروں پر ٹوپیاں نہ ہوتی، ہمارے دلوں میں ایمان کی نمک نہ ہوتی۔ میرے دوستو، یہ ان مدارس کا اور ہندوستان کے کچھ لوگ جنہیں چند دنوں کے لیے کرسیاں مل جاتی ہیں، ان میں سے کچھ لوگ، میں سبھی کی بات نہیں کرتا، کچھ لوگ جن کے دماغ میں کیڑا ہے، جن کے دماغ میں فطور ہے، جن کے دماغ میں گندگی ہے، جن کے دماغ میں غلاظت ہے، وہ چاہتے ہیں کہ یہ مدارس بند ہو جائیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان مدارس کے دروازوں پر تالے لگا دیے جائیں۔ حکومت میں بیٹھے ہوئے ان گندی سوچ کے حکمرانوں کو میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے اگر تمہیں کچھ مٹانا ہے تو ہندوستان سے رشوت کو مٹاؤ، ہندوستان سے دھوکہ دہی کی سیاست کو مٹاؤ، ہندوستان سے جھوٹ اور فریب کو مٹاؤ، ہندوستان سے غربت کو مٹاؤ، ہندوستان سے غریبی کو مٹاؤ۔ اگر تم مٹانا چاہتے ہو تو ہندوستان سے دھاندلی کو مٹاؤ، اور جو پی سی کا کام کیا جاتا ہے اور عوام کو پریشان کیا جاتا ہے، افسر شاہی کو ختم کرو، ہندوستان میں ناانصافی کو ختم کرو، ہندوستان میں جو غریبوں پر ظلم کیا جاتا ہے اس ظلم کو ختم کرو، جو بلڈوزر چلایا جاتا ہے ان بلڈوزروں کو ختم کرو۔ اگر تم نے ان مدارس کو ختم کرنے کی سوچ بھی اپنے دماغ میں لائی تو یقین جانو کہ تم رہتی دنیا تک یہ مدارس نہیں مٹا سکتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہندوستان سے اگر ان مدارس کو مٹانے کی کوشش کی گئی، ان مدارس کو بند کرنے کی کوشش کی گئی تو اس ہندوستان کا وجود، اس ہندوستان کا وجود، اس بھارت کا وجود ان مدارس سے ہے۔ اگر یہ مدارس نہیں رہے تو ہندوستان کا وجود نہیں رہے گا۔ میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، میں کسی کا نام لیے بغیر، کچھ لوگ ہیں جو مدارس کے خلاف زہر اگلتے ہیں، میڈیا پر آ کر زہر اگلتے ہیں۔ آسام کا وہ مکھیہ منتری جسے کچھ پتا نہیں، جس کی عقل ماری گئی ہے، آؤ میں دعوت دیتا ہوں، اس مکھیہ منتری کو دعوت دیتا ہوں، آؤ ہمارے مدارس کے اندر آؤ، اور صرف آ کر جانے کے لیے مت آؤ، آؤ ایک مہینہ ہماری مہمان نوازی قبول کرو، ایک مہینہ ہمارے مدرسے میں رہو، تمہیں پتا چلے گا کہ اس مدرسے میں کیا سکھایا جاتا ہے۔